گزشتہ 2 دہائیوں نے اس خطے کو بہت آزمایا، کبھی گولیاں بولتی رہی تو کبھی خاموشی چیختی رہی، لیکن اس وطن کے بیٹے آج بھی سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹری میری کہانی ہے، مگر حقیقت میں یہ ہم سب کی کہانی ہے جو اس زمین کے ساتھ جڑے رہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اگر میں اپنے علاقے کا نام اپنے دوستوں کو بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوستی ہماری کمزور نہ پڑ جائے۔ کئی دفعہ اپنے علاقے کے نام کے بجائے کسی دوسرے علاقے کا نام بتا چکا ہوں۔ میں جس علاقے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، شاید آپ لوگوں نے اس علاقے کا نام کبھی سنا بھی نہ ہوگا، لیکن اگر سنا ہو تو یہ بات واضح ہے کہ وہ صرف اور صرف دہشت گردی، خوف اور تنازعات کی شکل میں سنا ہوگا۔ مگر سوال یہاں یہ ہے، کیا یہی پوری حقیقت ہے؟ ایک اور بات، میڈیا نے آج تک آپ لوگوں کو جو بھی پہنچایا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو اس علاقے کا نام ہے وزیرستان۔ کیا ہوا؟ نیوز چینل کی تصویریں یاد آ گئی؟ میں نے کہا نا کہ وہ سراسر جھوٹ ہے۔ آؤ وزیرستان کی حقیقت جانتے ہیں۔ 9/11 کے بعد جب دنیا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی تو وزیرستان کو اس جنگ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایک ایسی جنگ جو وزیرستان کی بالکل تھی ہی نہیں۔ پچھلے 20 سالوں سے وزیرستان کے اوپر جو قیامت گزری ہے، وہ صرف وزیرستان کا ایک عام شہری سمجھ سکتا ہے، بلکہ وہ نہیں جو ٹی وی کے پیچھے بیٹھ کر صرف ہیڈ لائنز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھولا ہوں جب میں پہلی بار باہر ملک میں اسکول کی ٹیوشن میں پڑھنے گیا۔ میرے ٹیچر نے میرے علاقے کا پوچھا اور میں نے کہا کہ میں وزیرستان سے ہوں، تو ساتھ میں بیٹھے ایک 7 سال کے بچے نے فوراً مجھے دہشت گرد سمجھا اور سوال کیا کہ کیا تم دہشت گرد ہو؟ تو میں خاموش ہو کر چپ ہو گیا اور اس بچے کو ٹیچر نے اشارہ کر کے چپ کروایا۔ مگر وہ لمحہ آج تک میرے دل میں زخم کی طرح زندہ ہے۔ کیا میرا جرم یہ ہے کہ میں اس سرزمین کا بیٹا ہوں جس نے امن مانگا اور بدلے میں صرف جنگ پائی ہے؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سورج کی کرن امید لے کر آتی ہے، جہاں ہوا میں دعائیں اور ہر پتھر ہماری غیرت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہ گاؤں ہے جہاں کبھی زندگی بستی تھی، پھر ایک وقت آیا جنگ نے سب کچھ چھین لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم بھی دیکھا، جبر بھی سہا، مگر ہمت نہیں ہاری۔ ان کے دلوں میں یہ امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے مشرانہ ہمارا فخر ہے، اور یہ کوئی عام میٹنگ نہیں چل رہی، یہ ہے ہمارا جرگہ جو صرف فیصلہ نہیں کرتا بلکہ محبت، عزت اور بھائی چارے کو جوڑتا ہے۔ صدیوں سے یہی حجرہ، جرگہ اور روایات وزیرستان کی پہچان رہی ہے۔ یہاں انصاف کاغذوں پر نہیں لکھا جاتا بلکہ دلوں میں کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر دیوار پر ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ یہ گھر دولت سے نہیں، محنت، غیرت اور خودداری سے تعمیر ہوئی ہے۔ یہ اونچے مکان صرف گھر نہیں ہے، وزیرستان کی روح ہے، اور ان کی بلندی میں ہمارے لوگوں کی ہمت ہے۔ کبھی ان راستوں پر صرف خاموشی چلتی تھی، مگر آج ان راہوں سے امید کے قدموں کی روشنی چلتی ہے۔ یہ مناظر وزیرستان کے نئی صوبہ ہے، ان کی ہنسی، ان کی قلم کی روشنی، یہی اصل انقلاب ہے۔ میرا نام ارشد اللہ ہے اور میں دانش ماڈل اسکول سرورہ میں ایز اے پرنسپل اپنی سروسز دے رہا ہوں۔ ہمارا اس ادارے بنانے کا مقصد علاقے میں کوالٹی ایجوکیشن پروموٹ کرنا ہے، اور اگر دیکھا جائے یا اس علاقے کی تقدیر اگر بدل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایجوکیشن کے علاقے کی تقدیر کو بدلنے میں اپنے حصے کی جو شمع ہے انشاءاللہ وہ ہم جلائیں گے، اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے، کیونکہ اب وزیرستان بدلنے کی راہ پر گامزن ہے، اور اس کی تبدیلی کی سب سے خوبصورت شکل یہی طالب علم ہے۔ لیکن ہم صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں، اور وہ ہے امن۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سکون سے پڑھیں، ہمارے مشران محفوظ ہوں، اور ہماری اس سرزمین پر صرف خوشی لوٹائیں۔ میں کامران مسعود، وزیرستان کا بیٹا، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وزیرستان کی ترقی صرف امن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر امن ہوگا تو ترقی ہوگی۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا، چہرے، راستے، خواب،
مگر اس مٹی کی خوشبو آج بھی ویسی ہے جو دل کے سارے زخموں کو سکون دیتی ہے۔ یہاں کے لوگ عجیب نصیب رکھتے ہیں، دکھ ان کا مقدر ضرور بنا مگر انہوں نے ہر آنسو کو دعا میں بدل دیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا اور وہ چمک بھی جو ہار ماننا نہیں جانتی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک وعدہ ہے کہ چاہے جو بھی ہو میں اپنی مٹی سے، اپنے لوگوں سے اور اپنے عشق سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔